بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ایک عورت نے اپنے نواسے کے لیے اپنی نواسی کا کہا کہ یہ اس کی ہوگی. اب وہ بچے دونوں بالغ ہو گئے. اس میں جو لڑکی ہے یعنی کہ نواسی جو ہے اب وہ کہتی ہے کہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن ان کے والدین ان کی شادی جو ہے وہ زبردستی کروانا چاہتے. تو کیا یہ نکاح کرنا درست ہے؟ امداد اللہ کوہاٹ. دیکھیے صرف یہ کہا کہ ان کا رشتہ ہوگا، جی کوئی نکاح نہیں کیا. یعنی یہ منگنی ہے جس کو ہم وعدہ نکاح کہتے ہیں اور جس کو ہمارے عرف میں دعائے خیر کہتے ہیں. تو دعائے خیر جو ہے یہ کوئی نکاح نہیں ہے، یہ وعدہ نکاح ہے. اب اگر یہ بالغ ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو نہیں کرتے آپس میں نکاح، یا لڑکی کہتی ہے کہ میں یہاں نکاح نہیں کرنا چاہتی ہوں، تو بالکل ٹھیک ہے، اس کو اللہ نے شریعت نے اجازت دی ہے. جی اچھا، یہ منگنی ہمارے ہاں دو باتوں کے لیے، ایک وعدہ نکاح کو بھی جو ہے وہ منگنی کہتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ شادی رخصتی سے پہلے جو ہے بس اوقات نکاح ہو جاتی ہے اس کو بھی منگنی کہتے ہیں. دیکھیں نا مفتی صاحب، یہ ہوتا یہ ہے عام طور پر جو منگنی ہے نا اس میں منگنی ہوتی ہے، یعنی اس میں نکاح نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ جو ہے وہ نام اس کو منگنی کا رکھتے ہیں لیکن باقاعدہ وہاں نکاح ہوتا ہے اور ایجاب و قبول ہوتا ہے، گواہ وہاں موجود ہوتے ہیں، مہر طے کیا جاتا ہے. تو اگر یہ صورت ہے تو وہ اس کو منگنی کہے لیکن وہ منگنی نہیں ہے، وہ نکاح ہے. جی ٹھیک ہو. اور یہ جو صورت آپ نے بتائی یہ نکاح نہیں ہے، وعدہ نکاح ہے. تو بالکل ان کو اختیار ہے کہ وہ یہ نکاح نہیں ہوا، نکاح تو ہوا نہیں ہے. تو لڑکی اگر کہتی ہے کہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتی ہوں یہاں پر، تو بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہو. اچھا مفتی صاحب، ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کا ایک بیٹا ہے، ٹھیک ہے، فرض کر لیتے اس کا نام عمر ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں اس عورت نے دوسری شادی کر لی کسی اور جگہ، ٹھیک ہے. اب اس کا جو یہ بیٹا ہے عمر، اس کی شادی ہو گئی، اس نے شادی کر لی، تو اس عمر کی جو بیوی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس عورت کی تو بہو ہو گئی. تو کیا یہ اس عورت کے جو یہ بہو ہے، اس عورت کا جو دوسرا شوہر ہے جس سے اس نے ابھی شادی کی ہے، تو کیا یہ بہو اس کی اس عورت کے اس کے دوسرے شوہر کے گھر میں جو ہے وہ رہ سکتی ہے، اور اس کا رہنا جو ہے وہ کیسا ہے شرعاً؟ یہ اس کے لیے غیر محرم ہے مسا. جی بات یہ ہے کہ یہ جو پہلے شوہر سے جو اس کا بیٹا تھا اس کی جو بیوی ہے، جی اب ظاہر ہے کہ اس کا جو حقیقی سسر تھا وہ تو وہی تھا جو اس کا حقیقی باپ تھا. ٹھیک ہے. اب اس کی والدہ نے دوسری شادی کر لی ہے، اور اب جو دوسرا اس کا شوہر ہے یہ اس کا ستیلا سسر ہے. تو اس لیے یہ جو ستیلا سسر ہے یہ محرم نہیں ہے، یہ غیر محرم ہے. تو اس سے پردہ کرنا ضروری ہے. ویسے بھی دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہوتا ہے نا، جہاں پر محرم اور غیر محرم لوگ ساتھ رہتے ہو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ الگ الگ رہے. ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ جہاں محرم اور غیر محرم ساتھ رہتے ہو. لیکن اگر محرم اور غیر محرم جو ہے وہ ساتھ رہتے ہو تو وہاں پر پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے. آپ کا سوال یہ تھا کہ اس کے ساتھ گھر میں رہ سکتی ہے یا نہیں. گھر میں ظاہر ہے گھر میں بہت سارے کمرے ہوں گے، رہنے کا طریقہ ہوگا، رہ تو سکتی ہے اس گھر میں، اس کی والدہ بھی موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ پردہ ضروری ہے. ٹھیک ہوگی. آج کل عورتوں کے لیے تعزیت پر جانا، گاؤں میں، شہر میں یا محلے میں کہ آگے پیچھے فوتگی ہو جاتی ہے تو عورت اس کے لیے جاتی ہے. تو پہلا تو یہ ہے کہ اس کے لیے جانے کا، عورتوں کے لیے جانے کا حکم کیا ہے اور اس کی شرعی حدود کیا ہے؟ دیکھیں تعزیت جیسے مرد کے لیے مسنون ہے. تعزیت کا مطلب یہی ہے کہ جہاں فوتگی ہوئی ہے آپ ان کے عزیز و اقارب کے پاس جاتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں. تو جس طرح مردوں کے لیے وہاں جانا سنت ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی جانا سنت ہے. بالکل جا سکتی ہے اور جانا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ اس کے کیا حدود و قیود ہے. تو اس کے وہی حدود ہے کہ عورت جائے گی تو پردے میں جائے گی، شرم و حیا کا خیال رکھتے ہوئے جائے گی، اور وہاں پر کوئی ایسا جیسے خواتین اپنے آپ کو پیٹتی ہے اور نوحہ کرتی ہے، ان چیزوں سے بچے. جتنے بھی منکرات ہیں ان سے بچے تو جانا بالکل جائز ہے. آج کل تو یہ منکرات کا غلبہ زیادہ ہے. بس مفتی صاحب کچھ علاقے میں منکرات ہے، کچھ میں نہیں ہے، کچھ خاندانوں میں ہے، کچھ میں نہیں ہے. تو جن میں نہیں ہے پھر وہاں جا کر غیر محرم جو آگے مرد اگر فوت ہوا ہے تو اس کو دیکھنا، خواتین اکثر وہ تو دیکھیں نا، وہ تو سب منکرات ہے. بات یہ ہے کہ تعزیت کا جو آپ نے سوال کیا، تو تعزیت کے لیے تو بالکل جانا چاہیے، مسنون ہے. ظاہر ہے جب ایک چیز سنت ہے تو اس کے لیے تو جانا چاہیے. البتہ منکرات سے بچنا فرض ہے، منکرات سے بچنا فرض ہے، ضروری ہے. ٹھیک ہوگی. آج کل جو کیلنڈروں کے اوپر رمضان کی دعائیں یا نیت وغیرہ ہوتی ہے، تو کیا یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے یا نہیں؟ یہ پہلا سوال. اور کیا ان دعاؤں کی جگہ اور بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے؟
ٹھیک ہے. اور تیسرا اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کیا اس کے لیے عربی کے الفاظ کا پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے یا نہیں ہے. یہ سمیع اللہ اسلام آباد سے. جہاں تک نیت کی بات ہے تو مفتی صاحب نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، اس کے لیے حدیث سے کوئی الفاظ ثابت نہیں ہے. جہاں تک دعائیں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں ثابت ہیں. اب پتہ نہیں کون سے کیلنڈر والے نے کون سی دعا لکھی ہوئی ہے. سر عموماً جو لکھا ہوتا ہے نا مفتی صاحب وہ یہ لکھا ہوتا ہے اللہم انی لک صمت بک آمنت علیک توکلت وعلی رزقک افطرت. حدیث میں جو ہے وہ میرے خیال سے اللہم لک صمت کے الفاظ وعلی رزقک افطرت. تو یہ الفاظ بھی ہے. اور پھر اسی طرح جو افطاری کے وقت کے مختلف دعائیں ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. تو جو دعائیں ثابت ہے احادیث سے ان کو تو ظاہر ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ان کو پڑھ سکتے ہیں، ثواب زیادہ ہوگا. اور ان کے علاوہ بھی دعائیں مانگی جا سکتی ہے اپنی زبان میں. جی اپنی زبان میں بھی. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ افطاری کے ٹائم میں دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ تو کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوگی. ٹھیک انشاءاللہ. اگر تراویح کے لیے تراویح کی جگہ پر عشاء کی جماعت کی جائے تو کیا یہ بہتر ہے یا عشاء کی نماز مسجد میں پڑھ کر پھر تراویح کے مقام پر جا کر وہاں تراویح پڑھی جائے؟ یہ محمد حسنین پشاور سے. دیکھیں افضل تو یہی ہے کہ جو جماعت کی نماز ہے وہ مسجد میں ہو. جو فرض نماز ہے، جو فرض نماز ہے وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا ہو. اور اس کے بعد اگر کسی نے تراویح کہیں اور پڑھنی ہے تو وہاں جا کر تراویح پڑھ لے. فرض مسجد میں ادا کرے، تراویح جا کر وہیں پر ادا کرے، اور وتر بھی وہیں پر ادا کر لے ساتھ. یہ بہتر ہے. جی یہ بہتر ہے. ہاں نماز بھی اگر اسی جگہ پڑھ لی نماز تو ہو جائے گی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. البتہ جو مسجد کا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا. جی ٹھیک ہوگی. ایک وظیفہ کافی مشہور ہوا ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات مغرب اور عشاء کے درمیان سورۃ الفتح یا سورۃ القدر کے بارے میں کہ یہ اتنی دفعہ پڑھی جائے اور یہ دعا مانگی جائے یا رزق کی فراخی کے حوالے سے، تو کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ محمد جنید راولپنڈی سے. یہ وظیفہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. جی دیکھیں جو رزق کی کشادگی کی بات ہے تو کہیں پر جب یہ آیا نہ ہو کہ رزق کی کشادگی اس عمل کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس عمل کے بارے میں کنفرم نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے رزق میں برکت آتی ہے. ہاں وہ الگ بات ہے، آپ نیک اعمال کرتے ہیں، آپ دعائیں مانگتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کچھ ایسا عمل اس کی برکت سے اگر رزق میں فراخی ہو جائے تو الگ بات ہے. ممکن ہے کہ یہ بزرگوں کے مجربات میں سے ہو اور کسی نے اس طرح عمل کیا ہو اور اس کی رزق میں فراوانی آئی ہو، تو یہ مجرب یعنی تجربے کے طور پہ تو ہے لیکن مسنون نہیں ہے، کوئی سنت سے ثابت نہیں. ٹھیک. سحری کب ختم کی جائے؟ محمد سہیل بالاکوٹ سے. سحری کا تو ظاہر ہے کہ وہ کیلنڈر بنے ہوئے اور ان میں ہر روز کا ٹائم بدلتا رہتا ہے. تو جو کیلنڈر بنے ہوتے ہیں مفتی صاحب وہ احتیاط پر بنے ہوتے ہیں، تقریباً یعنی 2 منٹ انہوں نے احتیاط کے بھی رکھے ہوتے ہیں. تو سمجھے کہ ابھی 2 منٹ مزید رہ رہے ہوتے اور کیلنڈر والے کے مطابق آپ کا ٹائم سحری کا ختم ہو گیا. تو یہ اچھی بات ہے تاکہ احتیاطاً آپ کا جو روزہ ہے وہ ایک مشکوک ٹائم میں داخل نہ ہو. لیکن جب سحری ختم کر لی ہے تو اب یہ ہے کہ اذان فجر کب دی جائے، یہ سوال بڑا اہم ہے. اب جب ٹائم کیلنڈر بعض لوگ یعنی سحری اذان تک لے جاتے ہیں. جی ہاں بعض لوگ بالکل وہ اذان تک لے جاتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ابھی ٹائم ہے مزید بھی، جب بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اذان کے ختم تک کھاؤ. تو سحری کا جو تعلق ہے وہ اذان کے ساتھ نہیں ہے، اس کا ٹائم کے ساتھ تعلق ہے. ٹائم جب ختم ہو گیا تو آپ سحری ختم کر لے، اور جب ٹائم ہے تو آپ کھائے. اذان تو نماز کے لیے دی جاتی ہے اور ظاہر اذان دی بھی وقت کے بعد دی جاتی ہے. تو وقت کے بعد جب ہم کھائیں گے پیئیں گے تو پھر تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا. ہمارے ہاں سحری ختم ہونے کے بعد سائرن بجا دی جاتی ہے اور اس کے فوراً بعد اذان دی جاتی ہے. تو کیا یہ اذان درست ہے؟ ہاں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سائرن جو بجاتے ہیں وہ ہم اس لیے بجاتے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا سحری کا، اور سحری کا ختم ہو گیا ٹائم. اور اب اس کے بعد مفتی صاحب 1-2 منٹ ہوتے ہیں. یہ تو احتیاط کی بنا پر نا وہ کیلنڈر جو بنے ہوتے ہیں انہوں نے 1-2 منٹ رکھے ہوتے ہیں کہ آپ احتیاطاً 2 منٹ پہلے جو ہے وہ روزہ بند کر دے. عام طور پر ہمارے کیلنڈر احتیاط پر بنے ہوئے. اب جب 2 منٹ ہے تو آپ تو وقت سے پہلے اذان نہیں دے سکتے. اب آپ تھوڑا سا گیپ رکھیں، سائرن بجانے کے بعد 1-2 منٹ کا وقفہ، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، فجر کا داخل نہیں ہوا، جی اس کے بعد پھر آپ اذان دیں.
جی فجر کی اذان. اگر ایسا مطلب دے دیا جاتا ہے اذان تو وہ اذان وقت سے پہلے اگر اذان دے دی جائے تو اس اذان کا اعادہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے.